موت کے حوالے سے
چل سے پیش کرنا فرمائے گا تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی موت تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے مثال ساری میں تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی موت منزلت زہرا تیری چوکھٹ کی بتلائے گی موت تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے حضرت شبیر نے پیغام یہ سب کو دیا حضرت شبیر نے پیغام یہ سب کو دیا تذکرہ حق کا کرو باطل کی ہو جائے گی موت تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی موت جی رہا ہوں آج تک میں ایک ہی امید پر جی رہا ہوں آج تک میں ایک ہی امید پر ایک دن دیدار مولا مجھ کو کروائے گی موت تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی موت یہ بھی شعر دیکھیں میں غلام مرتضیٰ ہوں میری منزل اور ہے میں غلام مرتضیٰ ہوں میری منزل اور ہے دیکھنا جام شہادت لے کے خود آئے گی موت تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی موت فاطمہ زہرا کے دروازے سے وابستہ رہو فاطمہ زہرا کے دروازے سے وابستہ رہو پھر تمہارے پاس بھی آنے سے گھبرائے گی موت تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے یہ شعر دوبارہ کر دیکھ رہا بے اجازت ہر جگہ جانے کا ٹوٹے گا
کر کے فرق شاہ نے نو کے نیزہ پر کر کے فرق شاہ نے کر دیا ثابت امامت کو نہیں آئے گی چہرے سے الٹے دان نقاب جب امام آخری چہرے سے الٹے دان نقاب دیکھنا کس کس بچن کے سر پہ منڈلائے تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے اور محکم کو دورے ہم دیکھیں سر کٹا دیتے ہیں جو حسنین حق کی راہ میں سر کٹا دیتے ہیں جو حسنین حق کی راہ میں اس کو کہتے ہیں شہادت یہ نہ کہلائے گی موت تیری مرضی کے بنا سورہ فاتحہ گرا بالوں کا پیارا سینے پہ سینہ کھاتے گرا بالوں کا پیارا خیمے کی طرف دیکھے بابا کو پکار یا شاہ خدا آزاد ہمارا ابو اعظم فردوس ہے مشتاق نظار ابو اعظم فردوس ہے مشتاق نظار نیزے کا تو پھر رشتہ جا کا چکا ہے لیکن دیدار دماغوں میں رکا لیکن دیدار دماغوں میں رکا اے سید ابرار خدا حافظ
مرحوم مقفور سید جواد زوجِ ابن ریاض علی اور عروس زہرا بنت رفیع حسنین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس چہلم منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی چار معصومین کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، معبود ان کی مغفرت فرما اور جواب رحمت میں جگہ عنایت فرما، بہشت میں اعلیٰ درجہ مقام حاصل ہوں۔ لہذا مشہور و معروف شعر کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مسلم نہ رہے کون رہے گا۔ اور اہل خانہ کے حکم کے مطابق 4 مصرے اس طرح سماعت کرنے کہ
عرض کیا ہے کہ جذبہ عیسی میں تمار نہیں مر سکتا، جذبہ عیسی میں تمار نہیں مر سکتا، اور مقصد حیدر کرار نہیں مر سکتا۔ ارے کہہ گئی ہے زمانے سے صدائے شبیر، کہہ گئی ہے زمانے سے صدائے شبیر، آدمی مرتا ہے کردار نہیں مر سکتا، آدمی مرتا ہے کردار نہیں مر سکتا۔ قبلہ کعبہ کے حضور درخواست کروں 2-3 منٹ ریاض صاحب کو کے مطابق لینا چاہتا ہوں۔ مرحوم جواد زیدی کے سلسلے میں جو کچھ کہا جائے وہ کچھ کم ہے، مختصر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک نیک مومن، خوش دل، بااخلاق، باکردار، صوم صلاۃ کے پابند اور عزادار شہید الشہداء، خصوصاً امام حسین شہید الشہداء کے شہدائی تھے۔ لہذا آپ کی کمالات اور صفات تو بہت ہیں، لیکن 2-4 اشعار بطور تعزیت میں اہل خانہ کی تسلی و تشفی کے لیے بطور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ مرحوم کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے سماعت کر لیں۔ آپ اس وقت کا تھے دیا جواب، آپ الفت کا تھے دیا جواب، حوصلہ آپ کا سوا جواب، حوصلہ آپ کا سوا جواب، اور مسکراہٹ بھی زندہ ہے، مسکراہٹ ابھی بھی زندہ ہے۔ ارے کیسے کہتے ہیں کہ مر گیا ہوگا، مسکراہٹ ابھی بھی زندہ ہے، کیسے کہتے ہیں کہ مر گیا جواب، گھر میں اپنے بچھایا فرش عزا، گھر میں اپنے بچھایا فرش عزا، دائمی مل گئی بقا جواب، دائمی مل گئی بقا جواب، اور ساری رونق تھی آپ سے گھر میں، ساری رونق تھی آپ سے گھر میں، سونا ہے گھر اور آپ کا جواب، سونا ہے گھر اور آپ کا جواب۔ اور شعر سماعت کریں گے کہ ہر فریضہ نبھایا ہے جس نے، ہر فریضہ نبھایا ہے جس نے، خون کے آنسو رلا گیا جواب، خون کے آنسو رلا گیا جواب، اور مجلس شہر میں آؤ تم بیٹا، مجلس شہر میں آؤ تم بیٹا، تازیہ شہ کا سج گیا جواب، تازیہ شہ کا سج گیا جواب، اور قلب احباب کا سکون و قرار، قلب احباب کا سکون و قرار، اہل خانہ کا آسرا جواب۔ اور سماعت کرنے حسن اخلاق آپ کی سزا، حسن اخلاق آپ کی سیرت، ہنستا چہرہ رلا گیا جواب، ہنستا چہرہ رلا گیا جواب، اور سب سے ملتے تھے جو محبت سے، سب سے ملتے تھے جو محبت سے، یاد آئیں گے باوفا جواب، قلب پھٹ جاتا غم سے ہم سب کا، قلب پھٹ جاتا غم سے ہم سب کا، گر نہ ہوتی یہ کربلا جواب، گر نہ ہوتی یہ کربلا جواب۔ اور آخری شعر کے صبر اللہ دے عزیزوں کو،
سب اللہ دے عزیزوں کو ہر ایک لب پہ یہ صدا جواب اور مدہ سماعت کرنے روز محشر بھی تم مشرف ہو، روز محشر بھی تم مشرف ہو۔ اہل مجلس کی یہ دعا ہے جواب، اہل مجلس کی ہے دعا جواب، اہل مجلس کی ہے دعا جواب۔ جزاک اللہ۔ محترم سامعین اکرام، آئیے آج کی مجلس میں خطابت کے فرائض انجام دینے کے لیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سرزمین کشمیر سے تشریف لائے، ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہا عالی جناب محترم المقام عزت مآب فخر الذاکرین ذاکر منبر مولانا غلام حسین مٹو صاحب کشمیر آئیں اور آج کی مجلس میں خطابت کے فرائض انجام دیں۔ آپ لوگ بآواز بلند نعرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارد الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذي يسعى ليتمم مكارم الاخلاق وانه لعلى خلق عظيم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فلعنة الدائمة على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محرم سے لے کر اس وقت تک کی آپ سب کی عزاداری کو، گریہ وزاری کو، ماتمداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ زندگی بھر عرش عزا پر بیٹھ کر جن علماء کا آپ سب نے ہم سب نے بیان سنا، جن مرثیہ خانوں کے مرثیے سنے، جن نوح خانوں کے نوحے سنے، جن مومنین مومنات کی حلال کمائی پاک کمائی کیے، نظر و نیاز ہم سب نے چکے، ہم سب نے کھائے، خدا حسینیت اور خرچہ کے ان تمام خدمت گزاروں کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، خدا ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائے۔ وہ لوگ جن کا آپ سب کی گردنوں پر حق ہے، مجھ فقیر ادنا اور ناچیز طالب علم کی گردن پر حق ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اس عزا خانے میں سال ہر سال تک جن لوگوں نے عزاداری کی، مولا حسین پر گریہ کیا، مولا حسین کی یاد کو زندہ رکھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان کو بھی مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جن والدین نے آپ سب کو ہم سب کو انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر عرش عزا پر آنے کے آداب اور اطوار سکھائے، اگر وہ لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی بی بی زہرا اور اولاد فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ان سب کو نصیب ہونے کے لیے، جس جوان کی ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، جس کنیز زہرا سلام علیہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، ان سب کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے، ان کے جوار میں ان کو جگہ نصیب ہونے کے لیے
सब मिलकर एक मरतबा सूरह हम्द और एक मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके उन सब की रूहों को बख्श दे बुलंद आवाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी सेहत और सलामती के लिए वो खुशकिस्मत लोग जिनके सरों पर माँ बाप का साया है, वो साया कादेर उनके सरों पर बाकी रहने के लिए, दीन के तमाम खिदमत गुजारों की सेहत सलामती तंदुरुस्ती के लिए, खुसूसन फर्जंदान ज़हरा और इमाम ज़माना के जानशीन आयतुल्लाह उज़्मा सीस्तानी, आयतुल्लाह उज़्मा खामनेई और दीगर दीन के खिदमत गुजारों की सेहत सलामती तंदुरुस्ती तूल उम्र के लिए इमाम असर अज्जलल्लाहु तआला फरजह शरीफ की जल्द जल्द ज़बूर के लिए बुलंद आवाज़ में सलावत पढ़ दीजिए। जिस नूरानी जुमले की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया वो नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम के कलिमात के सार में 150 नंबर हदीस है। मौला अली अलैहिस्सलाम से एक साहब ने सवाल किया है, सअलहु रजुलुन अन यइज़हु, एक साहब को ये एहसास हुआ कि मुझे अपनी रूहानी बीमारियों की इलाज के लिए तबीब के पास जाना चाहिए। तो रूहानी बीमारियों के तबीब का नाम है अली और आले अली। ये एहसास पैदा होना कि मुझे किसी की नसीहत की जरूरत है, ये ईमान के जिंदा होने की निशानी। अगर कभी कभी आप ये महसूस करें तो भाई मेरी दसियों सैकड़ों महीने से सुनी वाहवाह तो हो रही है लेकिन मेरा ज़मीर जाग नहीं रहा है, और फिर आपका दिल तड़पे कि एक ऐसी महीने सुनो जहां थोड़ा सा मैं बेदार हो जाऊं, जाग जाऊं, जो गफलत के पर्दे पड़े हो वो हट जाए, तो ये इस बात की निशानी है कि अभी ईमान जिंदा है, और अभी ईमान की निशानी क्या है? बाकी है। तो एक साहब ने एहसास किया नहीं मुझे नसीहत की जरूरत है, कुछ संगीन हो गया, दुनिया के लिए जल्दी आगे बढ़ता हूं लेकिन जब आखिरत का मामला आता है तो ये कदम जल्दी उठते नहीं। किसी दिन फ्लाइट पकड़नी हो तो बगैर अलार्म के मैं 3 बजे जागता हूं, और अवैध वक्त नमाज पढ़नी हो तो अलार्म रखने के बाद भी क्या नहीं जागता हूं। तो इस बात की निशानी है कि दुनिया के लिए तो मेरे अंदर हरकत पाई जाती है लेकिन आखिरत के कामों के लिए मैं आमादा। तो ये बीमार ऐसा ही था, हमारे जैसा, मुझ जैसा बीमार। और मौला ने उस शख्स के जवाब में 35 बातें बताई। कितनी? तो कम से कम मुझे उन 35 बातों का तर्जुमा करने के लिए 2 मिनट ही सही तो 1.5 घंटा लेना होगा, है ना? इतनी अहम बातें मौला ने बताई कि सैयद रजी ने इस हिकमत के एंड में अपना नोट लिखा। सैयद रजी ने इस हदीस के एंड में अपना नोट लिखा। जो सैयद रजी ने हदीस के एंड में नोट लिखा मैं वो पहले ही पढ़ देता हूं ताकि आपको हदीस की इंपॉर्टेंस और अहमियत का अंदाजा हो जाए। सैयद रजी को तो आप लोग जानते ही होंगे, जानते हैं ना? जानते हैं ना? सैयद रजी का एहसान है कि उन्होंने मेरे और आपके लिए हमारे मौला के कलाम को जमा किया, लेकिन हम लोग एहसान फरामोश हैं। हम लोग एहसान, सैयद रजी ने जहमत की मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए अपनी जिंदगी में कुछ टाइम निकालूं, उनके लिए एक अपना हक अदा करूं। वो मोमिनीन का हक है, आने वाले मोमिनीन का हक है। हमने मौलाना हजरत से कहा
ہم آپ کی باتیں سنیں گے لیکن مولا علی علیہ السلام کی باتیں ہمیں آپ کی لفاظی سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن مولا کے کلمات سننا ہمیں بار بار. ابھی میں پونا میں تو میں نے ایک جملہ کہا، سنیے گا. میں نے کہا 13 رجب کی محفل ہو رہی ہو، انڈیا بھر سے شاعروں کو بلایا گیا ہو اور رات کے 1 بجے اعلان ہو جائے کہ ہم شاعروں کے درمیان وقفہ لیا جائے گا اور مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ سب لوگوں کو سننا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ باہر والے اندر آئیں گے یا اندر والے باہر جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ نہیں، کیا ہوگا؟ سچ ریئلٹی بتائیے. باہر والے اندر آئیں گے، علی کا کلام شوق کلام علی علیہ السلام کے لیے اندر آئیں گے یا نہیں؟ اندر جو بیٹھے وہ باہر جائیں گے، اندر والے کیا جائیں گے؟ لیکن اگر پتا چلا کہ بھائی نہیں، یو پی کا کوئی بڑا شاعر آیا ہے، باہر والے اندر آئیں گے. ہماری پستی اور زوال کا سبب یہی ہے کہ ہم سب کی سنتے ہیں، مولا کی نہیں سنتے ہیں. تو پیاس ختم ہو چکی ہے. کس کی پیاس؟ خود مولا کے کلام کو سننے کی پیاس و تشنگی ختم ہو چکی. اور جو قوم اپنے امام کو نہ سنے وہ قوم کامیابی نہیں دیکھ سکتی، اس قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی ہے. 54 اسلامی ملکوں میں ایک ملک دنیا بھر کے یزیدیوں کے مقابلے میں کیوں بتا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہاں 86 سالہ ایک بوڑھا انسان کسی کی نہیں سنتا سوائے اپنے مولا کی. صرف اپنے مولا کی بات سننے کے لیے مخصوص کیے ہیں. تو اپنے گھر میرے سامنے جھکے ہو، کہاں نہیں. ہم نے گدیر میں عہد کیا صرف علی علیہ السلام کے سامنے جھکیں گے. ہماری تنزلی کی سبب، ہماری پستی کا سبب، ہماری تباہی کا سبب ہم سب کا سنتے ہیں، لیکن جن کا سننا چاہیے ان کا نہیں سنتے ہیں. نہ 13 رجب کو سنتے ہیں اور نہ 19، 20، 21 رمضان کو. بڑا ناظرین سلام پڑھ دیجیے. سنہری الفاظ میں لکھنا چاہیے. نہیں، علی کے نورانی جملوں کا حق
ادا اس وقت نہیں ہوگا جب وہ سنہری لفظوں کے ساتھ لکھے جائے. علی کے نورانی حدیثوں حکمتوں کا حق اس وقت ادا ہوگا جب مومن لوگ ان کو اپنے دل کی گہرائیوں پر لکھیں گے. علی کا کلام در و دیواروں کی سجاوٹ اور ان کو زیبا اور خوبصورت بنانے کے لیے نہیں آیا ہے, لوگوں کے کردار کو نورانی بنانے کے لیے آیا ہے. ہم اس حکمت نمبر 150 کے اینڈ میں, جو مجھے بات اینڈ میں کہنی چاہیے تھی شروع میں کہتا ہوں, تھوڑا سا مختصر سا انٹروڈکشن میں نے جو بتا دیا کتنے خطبے ہیں, کتنے لیٹرز ہیں اور کتنی حکمتیں ہیں. اب اس حکمت نمبر 150 کے اینڈ کے بارے میں سید رضی کا نور سید رضی فرماتے ہیں قال رضی وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا هَذَا الْكَلَامِ, اگر اس کتاب میں کچھ بھی نہ ہوتا, یعنی یہ 250 خطبے نہ ہوتے, یہ 80 خطوط اور نامہ لیٹرز نہ ہوتے, اور یہ 400 سے 80 کے قریب جو مولا کی حکمت ہیں اور حدیث ہیں وہ بھی نہ ہوتی. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا هَذَا الْكَلَامِ, سیدنا جی کہتے ہیں لوگوں میں علی کا کلام کا ایکسپورٹ ہوں. میں کس کا ایکسپورٹ ہوں؟ علی کے کلام کا. میں نے جس چیز کی مہارت حاصل کی ہے علی کے کلام کی مہارت میں نے حاصل کی ہے, اور علی کے تمام احادیث پر میری نظر ہے. اس حدیث کی امپورٹنس خود یہ گوہر شناس بیان کرتا ہے. اگر اس نہج البلاغہ میں سوائے حکمت نمبر 150 کے کچھ نہ ہوتا, اگر اس کتاب میں کیا نہ ہوتا, کچھ نہ ہوتا سوائے حدیث نمبر 150, تو سید رضی کیا ہوتا؟ سید رضی کہتے ہیں لَكَفَى بِهِ مَوْعِظَةً نَاجِحَةً, تو ایک کامیاب نصیحت کے لیے یہ حدیث نمبر 150 کافی. وَحِكْمَةً بَالِغَةً, اور دلوں میں اتر جانے والی حکمت کے طور پر یہی حدیث نمبر 150 کافی تھا. اگر میں جو بلا رہا ہوں کچھ بھی نہ ہوتا, یعنی اس ایک حدیث کی اتنی امپورٹنس ہے, یہ 200-250 خطبوں کے برابر ہے. جو فرماتے ہیں وَبَصِيرَةً لِلْمُبْصِرِينَ وَعِبْرَةً لِلنَّاظِرِينَ الْمُفَكِّرِينَ, اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا یہی حدیث نمبر 150 ہوتی تو صاحبان بصیرت کی بصیرت کے لیے اور صاحبان فکر و نظر کی عبرت کے لیے یہی حدیث نمبر 150 کافی. یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں اور نہ کسی ذاکر کی لفاظی ہے, یہ جملے ہیں اس کے جس نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی علی مرتضیٰ کے لیے, اور علی نے بھی اتنی اس کی زندگی میں برکت دی کہ آج دنیا میں جہاں جہاں قرآن رکھا رہتا ہے وہاں سید رضی کی جمع کردہ نہج البلاغہ بھی ہوتی ہے. سید رضی اور نہج البلاغہ کا آپس میں اتنا مضبوط تعلق ہو گیا, سید رضی کا نام آتا ہے تو نہج البلاغہ ذہن میں آتے ہیں, نہج البلاغہ کا نام ذہن میں آتا ہے تو سید رضی یاد آ جاتے ہیں. اب کیا یہ حکمت, یہ مالک کا فرمایا, یہ حکمت نمبر 150. وقال علیہ السلام لرجل سألہ ان یعظہ, یہ باتیں مولا نے اس وقت فرمائی جب ایک صاحب نے مولا سے سوال کیا ان یعظہ, مولا ذرا مجھے نصیحت کیجیے, ذرا مجھے. ہم نصیحت کی غرض سے امام کے پاس تو جاتے ہی, جن کو دنیا سے زیادہ اپنا ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ مولا سے مال نہیں مانگتے, مولا سے نصیحت مانگتے ہیں.
وہ مولا سے وہ زندگی مانگتے ہیں. تو اگر آپ کبھی من میں ہو ارے کبھی محرم میں رمضان میں نماز شب کے بعد امام زمانہ سے ملاقات ہوتی تو میں ان سے کچھ باتیں کہتا, زندگی کی باتیں کہتا, دنیا اور آخرت کے بھلائی کی باتیں کہتا, تو امام زمانہ بھی آپ کو یہی کہیں گے. امام زمانہ بھی آپ سے یہی کہیں گے. کہا سارو رجل ان یعظہ, ایک سامنے آپ کے بندے, ایک سامنے میرے بندے, ایک سامنے ایک جوان کے بندے, ایک سامنے ایک ماتری کے بندے, ایک سامنے ایک مومن کے بندے, ایک سامنے ہمارے بیٹیوں کے بندے, ایک سامنے ہماری ماں کے بندے, ایک سامنے ہمارے بزنس مین اور تاجروں کے بندے, ہمارے بندے مولا سے سوال کیا کس بات کا؟ مولا نصیحت کے لیے, تاکہ میں جاگ جاؤں, تاکہ میرا ضمیر زندہ ہو جائے, تاکہ میرے پردے کیا پردے ہٹ جائے, تاکہ میرے زندگی سے غفلت کے پردے ہٹ جائے, تاکہ میں زندگی کی سانسوں کی قدر کروں, تاکہ میں ایک ہی دن جیوں, ارے ایک ہی دن جیوں, اس جینے میں آپ کے کردار کی جھلک نظر آتی ہو. میں چھوٹے مکان میں رہوں یا بڑے مکان میں رہوں, لیکن اس بڑے مکان میں چھوٹے مکان میں آپ کی طرح جینے کا انداز کیا میں اپناؤں. میری سیلری کم ہو یا میری سیلری زیادہ ہو, میری پرائیویٹ جاب ہو یا میری سرکاری جاب ہو, میرا اپنا بزنس ہو یا کسی بار میں کام کرو, اہم یہ نہیں ہے میں کیا ہوں, اہم یہ کہ میری زندگی میں علی علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کی جھلک نظر آئے, تاکہ میری زندگی سے لوگوں کو اندازہ ہو اس انسان کے جینے کا انداز عام لوگوں سے ہٹ کر ہے. تمہارے 35 باتیں بتا دی, البتہ 35 چیزوں کی نصیحت کی. مولانا نے فرمایا دیکھو اس دنیا میں جینے کی وجہ سے لوگوں کو ایک غفلت پیدا ہو گئی ہے, ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی. وہ سمجھتے ہیں کہ رات کو سو گئے اور وہ خواب دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جنت میں جانا بھی ایسا ہی ایک خواب ہے, عمل کرنے کی ضرورت. تو پہلا بار مولا نے پہلی نصیحت کیا کی, لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل. فلانی تم نے نصیحت مانگی ہے, میری سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ نصیحت ہے, دنیا میں ان لوگوں سے مت ہونا جو بغیر عمل کے جنت کی امید رکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے مولا اس زمانے میں آج کے ذاکروں اور خطیبوں سے کہہ رہے ہیں ارے بغیر عمل کے لوگوں کو جنت کے خواب دکھانے والوں, یہ علی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے. دنیا میں تو وہ سمجھتے ہیں کامیابی کا فارمولا عمل ہے. اگر ان کا بیٹا کہے کہ ایگزام کے دن چل رہے ہو, امتحان کے دن چل رہے ہو, نیٹ کی پریپریشن ہو رہی ہو, جے کی پریپریشن ہو رہی ہو, کہ آئی ایس کی پریپریشن ہو رہی ہو, اور اگر بیٹے سے کہے بیٹا ایگزام قریب ہے, بابا ایگزام کے لیے پڑھنے کی ضرورت, تو جاہل باپ بھی اپنے پڑھے لکھے بیٹے کو 2 تھپڑ رسید کرے گا کہ دنیا میں ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا جو بغیر پڑھے کامیاب ہوا ہو. دنیا میں ہمیں کوئی ایسا ابھی تک کیا نہیں ملا ہے جو بغیر پڑھے کے جس کے 100 میں سے 100 مارکس ہو. مولا فرماتے اگر دنیا کے بارے میں تم نے یہ فارمولا کیا قبول کیا ہے, کامیابی بغیر محنت کے نہیں ملتی ہے, تو تمہیں کس شیطان نے غفلت میں ڈالا ہے. آخرت کے امتحان میں تم بغیر عمل کے کامیابی کو امید رکھتے ہو.
لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل. پہلی بات، کوئی 12 بجے تک سوتے رہے کہ میں دکان نہیں کھولوں گا اور کسٹمر خود ہی مال لے کے جائیں گے اور کیا پیسہ نہیں کیا چھوڑ کے جائیں گے. ہاں، اپنے جوان بیٹے سے کوئی کہے کہ بھائی دکان کیوں نہیں کھولے؟ دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اسکول کیوں نہیں جاتے ہو؟ ارے اسکول جانے کی ضرورت، ایڈمیشن کرنا کافی ہے، بس اتنا دعویٰ کرنا کافی ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. یا اسٹوڈنٹ جیسی شکل بنانا کافی ہے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولائی شکل بنانا کافی نہیں ہے. مولائی شکل بنانا کافی ہوتا تو تیروں کی بارش میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. مولائی شکل بنانا کافی ہوتا تو شام کے زندان میں بیٹھ کر نماز شب پڑھنے کی ضرورت بغیر